اصول جانتے ہیں. بینک تمہارے ہوں گے, کام تمہارے ورکر کریں گے, رہنمائی ان کی ہوگی. آج جس بینک سودی کاروبار پہ رب کی لعنت برستی ہے, یہی بینک ہوگا رب کی رحمت نازل ہو رہی ہوگی. آج اس بینک کے کام کرنے والوں پہ اللہ رسول کی لعنت ہے, یہی بینک کے ملازمین ہوں گے, اللہ رسول کی ان پہ رحمت چھما چھم برستی ہوگی. اور یہی ملک جو آج ہر وقت معیشت پر ہوتا ہے, جب سود کو ختم کر دو گے, کیونکہ قرآن کا اعلان ہے, سرکار نے فرمایا ہے, اللہ فرماتا ہے میں سودی کاروبار کو برباد کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید سود سے پیسہ بڑھتا ہے, فرمایا حقیقت میں سود سے پیسہ گھٹتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کسی چودھری ملک خان یا کسی سیاسی کا یہ فتویٰ نہیں, یہ سرکار مدینہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. فرمایا سود تم ختم کر دو, تمہاری معیشت میں برکت اللہ عطا فرما دے گا. اب کیسے برکت ہو, کس طرح معیشت مستحکم ہو, کس طرح ایک غریب سکھ کا اور چین کا سانس لے سکے, جب بیٹھے ہی سارے درندے ہوں, جب بیٹھے ہی سارے یہود و نصارہ کے اصولوں پر معیشت کو چلانے والے ہوں, قرآن و سنت کے اصولوں کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے. اسی وجہ سے آج ملک کا ہر فرد روتا ہوا نظر آتا ہے. مین چیز وہی ہے, ہم نے قرآن و سنت کے اصولوں کو چھوڑ رکھا ہے. ہم نے قرآن و سنت کے اصولوں کو دیکھیں, رب واضح لفظ میں فرما رہا ہے جتنے سود خور ہیں, اس کی اجازت دینے والے, کرنے والے, کروانے والے, فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کا رسول ان سے اعلان جنگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ان سود خوروں سے پوچھا جائے تم مسلمان ہو, کہیں گے جی ہاں ہم مسلمان ہیں. اب بندہ کہے قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, سود کو چھوڑ دو, سودی کاروبار کو. اللہ فرما رہا ہے ان کنتم مؤمنین, اگر تم مسلمان ہو تو سود کو چھوڑ دو. اب اس سے پوچھا جائے بتا تو کیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جو مسلمان ہے وہ سود کا کام ہے. تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں, اس آیت کے مطابق تو کیسا مسلمان ہے؟ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ پورے ورلڈ میں یہی قرآن ہر جگہ دستیاب, مسلمانوں کے گھر موجود. اب غور کریں, سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 278 ہے. اللہ فرما رہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, سود کو چھوڑ دو. کس چیز کو چھوڑو؟ کس وقت اور کس حالت میں؟ ان کنتم مومنین, فرمایا اگر تم مسلمان ہو تو سود کو چھوڑ دو. اگر تم مسلمان ہو تو سود کو. اب بندہ اس سے پوچھے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں, قرآن کہتا ہے مسلمان سودی کاروبار کرتا, اور یہاں ہر دوسرا کاروباری ہمیں نظر ہی سودی آتا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ سود ہے, لگے ہوئے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سود ہے. وہ حلال سمجھ کے کاروبار کیے جا رہے ہیں, لیکن وہ اسلام کی روشنی میں سود ہے, کیونکہ انہوں نے علم نہیں سیکھا. جس فن میں, جس شعبے میں قدم رکھا, اس کے متعلقہ انہوں نے قرآن و سنت کو سیکھا, حالانکہ ان پہ سیکھنا فرض عین تھا. ان پہ سیکھنا فرض ہے. سیکھتے تو سود سے بچ جاتے, حرام سے بچ جاتے, اور نہ سیکھے تو سود ہو رہا ہے. اور یہ بات قابل قبول نہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سود ہے, یہ قابل قبول نہیں. یہ جہالت ہے, جہالت عذر نہیں. دارالاسلام میں جہالت عذر بنتی. ہم جس ملک میں ہیں اس ملک میں جہالت عذر بنتی. اب دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی بات فرمائی. اگر جو مسلمان ہے تو فرمایا وہ سود کا کام نہیں کرے گا, چھوڑ دے گا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. جب نازل ہوئی, جب حکم آیا کہ سود حرام ہو گیا, فرمایا اب جن لوگوں نے اس وقت سود پہ پیسے دیے ہوئے تھے, اللہ نے فرمایا اپنی اصل رقم واپس لے سکتے ہو. سود اب تمہیں چھوڑنا پڑے گا, سود اب تمہیں. اور کتنی پیاری بات کی, لا تظلمون ولا تظلمون, تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو, تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. سودی معاملہ حرام ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے.
فرمایا تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، قبر و آخرت میں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، قبر و آخرت میں تمہیں پھر جنت تمہارا مقدر ہوگی، پھر جنت تمہارا مقدر ہوگی۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، صحیح بخاری کتاب البیوع، صحیح بخاری میں کتاب اور باب کون سا ہے؟ بیع کا باب ہے، کتاب البیوع، جس میں تجارت کے متعلقہ، خرید و فروخت کے متعلقہ احادیث مبارکہ۔ امام بخاری محمد بن اسماعیل، امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد آپ کا نام ہے، اکیلا محمد آپ کا نام ہے، بن اسماعیل، اسماعیل کا بیٹا محمد، اسماعیل کا بیٹا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ صحیح بخاری ہے، کتاب البیوع میں حدیث کا نمبر ہے 2085۔ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 2085۔ ہمارے پاس جو بخاری ہے الکتب الستہ، ایک جلد میں اس کا صفحہ 163 ہے، دار السلام ریاض سعودیہ سے چھپی ہے۔ اب غور کریں سرکار کیا فرماتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قال نبی علیہ السلام رأیت اللیلۃ رجلین، فرما آج کی رات جب میں سویا ہوا تھا تو دو مرد میرے پاس آئے، دو مرد، یہ دونوں فرشتے تھے، یہ دونوں کون تھے؟ فرشتے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا فأخرجنی الی ارض مقدسہ، مجھے بیت المقدس لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ ہم بیت المقدس پہنچ گئے۔ فانطلقنا حتی اتینا علی نہر من دم فیہ رجل قائم، فرما چلتے چلتے ہم ایک نہر پہ جا پہنچے۔ کس جگہ پہنچے؟ نہر پہ پہنچے۔ آپ کے قریب بھی نہر موجود ہے، اس کے اندر کیا بہتا ہے؟ فرما جس نہر پہ ہم پہنچے دمن، اس نہر میں پانی نہیں تھا، خون چل رہا تھا۔ کیا چل رہا تھا؟ تھی نہر، دریا، لیکن ہمارے دریاؤں جیسا نہیں، پانی نہیں تھا، اس میں پانی کی جگہ کیا بہ رہا تھا؟ فیہ رجل قائم، فرمایا وہاں ایک شخص کو ہم نے دیکھا، وعلی وسط النہر رجل بین یدیہ حجارہ، ایک اس دریا کے کنارے کھڑا ہے اور ایک اس دریا کے درمیان میں ہے۔ ایک کہاں ہے اور دوسرا؟ اور سرکار فرماتے ہیں جو درمیان میں ہے، دوسرا دریا کے کنارے والے کے سامنے پتھر پڑے۔ کیا پڑے؟ اب وہ جو خون کے دریا میں مر رہا ہے، فرمایا وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نکلنے کی، یہ جو باہر کھڑا جب وہ قریب آتا ہے یہ پتھر مارتا ہے اس کے سر پہ، فرمایا وہ جہاں ہوتا پھر وہیں پہنچ جاتا ہے، وہ پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ باہر والا پھر اس کو پتھر مارتا ہے، وہ پھر زخمی ہو کے پیچھے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں فقلت ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جو فرشتے سرکار کو لے گئے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ حالانکہ سرکار کو تو ان کے بغیر پوچھے ہی پتا تھا، اللہ کی عطا سے آپ جانتے تھے، لیکن پوچھا ہے امت کو بتانے کے لیے تاکہ یہ سود خور کچھ سیکھیں، سمجھیں، توبہ طیب ہو جائیں۔ فقال الذی رأیتہ، یا رسول اللہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں؟ فی النہر، اس خون کے دریا اور نہر میں، آکل الربا، یہ سود خور ہے۔ یہ کون ہے؟ سود خور۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کا ایک فرد جو سود خور ہے، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ سزا ہے، کیونکہ یہ سود خور ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اب غور کریں، صحیح بخاری کی حدیث، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سود خور کو اس عذاب میں دیکھا۔ تو کوئی شک ہے کہ بندہ سودی کاروبار کرے اور جہنم سے بچ جائے؟ بولے تو صحیح۔ قرآن میں آیا، قرآن میں سورہ بقرہ میں ہی، کہ سود خور تو قیامت کے دن اٹھ بھی نہیں سکے گا، سود خور تو قیامت کے دن
जानी होंगे, शराबी होंगे, चोर होंगे, डाकू होंगे, कातिल होंगे, दहशत गर्द होंगे, पता नहीं क्या क्या मुजरिमीन उस दिन आएंगे, लेकिन कम से कम उठ के तो आएंगे ना। कुरान कह रहा है जो सूद का मामला करता है उसको उठने नहीं देंगे हम। उसकी हालत ऐसी होगी जिस तरह दुनिया में किसी बंदे पर जिन्नू का साया हो और ऐन दौरे की हालत में हो, कभी उठता है तो कभी गिर पड़ता है, कभी उठता है तो कभी। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया सूद खोर जब कब्र से निकलेगा इसकी यही हालत होगी, कभी उठेगा कभी गिरेगा, कभी उठेगा कभी, और इसी हालत में सूद खोर जहन्नम में जा गिरेगा। इसी हालत में सूद खोर कहां गिरेगा? जहन्नम में जा गिरेगा। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान सही मुस्लिम शरीफ बाबुल मुसाकात हदीस का नंबर है 1598, 1500। सही मुस्लिम का सफ़ा है 955। हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। अन जाबिर क़ाल लाअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल अर्रिबा। हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार के साहबी, आप फरमाते हैं सरकार ने सूद के कारोबार करने वालों के कुछ अफराद पे लानत भेजी है। कौन लानत भेज रहा है? नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जिनकी बारगाह में अगर कोई इतने जुमले बोले कि बुखार अच्छी चीज नहीं तो सरकार फौरन मना फरमाए, फरमाए बुखार को लानता न करो, ये मोमिन के हक में बड़ा अच्छा तोहफा है। जब मोमिन के पास आता है, मोमिन के जिम्मे गुनाह होते हैं, जब ये बुखार होके चला जाता है ये सारे गुनाहों को धो के जा रहा होता है। जो बीमारी को बुरा भला नहीं कहने देते वो अशरफुल मखलूकात, फिर तमाम उम्मतों में से अफजल उम्मत जो सरकार की अपनी उम्मत, फिर इसका एक ऐसा फर्द जो कलमा गो है, मुसलमान है, वही नबी एक बंदे पे लानत भेज रहे हैं। एक पूरा शोबा है कि उसके अंदर जितने गिरोह भी आएंगे अफराद, सब पे सरकार ने क्या भेजी है? लानत भेजी है। अब सबसे पहला फर्द सूद के शोबे वालों पे सरकार ने लानत भेजी। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसने लानत की है? यार ऊंची बोलो, मजीद ऊंची बोलो। उस बंदे की क्या इंसानियत बाकी है जिस पर कौन लानत भेज रहे हैं? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम। वो इंसानियत से गुजर गया, मुसलमान तो दूर के इंसानियत से भी नीचे चला गया, क्योंकि सरकार जैसी हस्ती जिसको कहें ये मलून है। लानत का माना क्या है ये? और आपको पता है लानत का माना क्या होता है? जो लानत का माना है अल्लाह की रहमत से दूर, धुतकारा गया अल्लाह की रहमत से। जिस तरह शैतान को कहा गया लानत इला यौमिद्दीन, तू हमेशा हमेशा के लिए मेरी रहमत से धुतकारा गया, यह है लानत का मफहूम। और सरकार ने फरमाया कि मैं लानत भेजता हूं, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने लानत भेजी सूद खाने वाले पर। किस पर? सूद खाने वाले पर। और जो सूद का गवाह बने, सरकार ने उस पे लानत भेजी। वह कातिबहू, और जो सूद को लिखे। बहुत सारे लोग इस जुमले पे गौर करें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं शायद हम हलाल कमा रहे हैं, सारा दिन अपनी जो उनकी ड्यूटी के औकात हैं, अक्सर टाइम उन्होंने क्या लिखना होता है? बोलो, सूद लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सूद। जिन इदारों में कारोबार ही सूदी है, तो उनके जो क्लर्क साहिबान हैं, उनके जो कैशियर हैं, उनके जो मैनेजर हैं, वो क्या करेंगे? कोई कहने वाला होगा सूद का, तो कोई उसकी मान के देने वाला होगा, तो कोई उसी को लिखने वाला होगा, कोई उस इदारे में गवाह बनेगा और कोई लेके जाएगा। सरकार फरमा रहे इन सब पे मेरी लानत है।
سود لینے والا، سود دینے والا، سود پہ گواہ بننے والا، جس کے آرڈر کی وجہ سے سود دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر بینک کے مینیجر صاحب، ان کے آرڈر کے بعد ہی کیشیئر اور کلرک کچھ کرے گا نا. ایسے کب دے گا وہ کسی کو سود پہ قرضہ؟ اس پہ اللہ کی لعنت، دینے والے پہ اللہ کی لعنت، لینے والے پہ اللہ کی لعنت. اور اس حدیث کی روشنی میں تو سرکار بھی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے سود دینے والے، سود لینے والے، سود دلوانے والے، سود کے گواہ بننے والے اور سود کو لکھنے والوں پر سرکار نے کیا فرمائی ہے؟ اللہ سے بھی دھتکارا گیا، رسول اللہ کی بارگاہ سے بھی دھتکارا گیا. تو بتایا جائے ایسا کاروبار بندے کے حق میں اچھا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں سکون سے بیٹھا ہوں. ارے لا علم شخص، اللہ تجھے ہدایت دے، تو سکون میں نہیں ہے. جو بھی سودی کاروبار میں کسی طرح بھی شامل ہے، شریک ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑے سکون میں بیٹھا ہوں، میرے آفس میں اے سی لگا ہے، مجھے اس طرح کی یہ دی گئی سہولت، یہ دی گئی. تیرے پاس سکون نہیں، تو حقیقی زندگی کو برباد کر رہا ہے. حقیقی زندگی کو کیا کر رہا ہے؟ تباہ و برباد کر رہا ہے. جسے تو سکون سمجھتا ہے یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، آگ جسے تو اے سود خورو، اے سودی نظام چلانے والوں، اے سودی کاروبار کرنے والوں، جس کو تم آج اپنے لیے راحت و سکون سمجھتے ہو، قرآن و سنت کہتے ہیں یہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، یہ اللہ رسول کی طرف سے لعنت ہے. یہ کیسا عجیب نظام ہے؟ اس ذلیل دولت کے کمانے کی گھر سے، اس دنیا کی گندی اور ذلیل دولت کو حصول کے گھر سے بندہ اللہ کو بھی ناراض کرے، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرے، اور قیامت کے دن جہنم کو بھی جائے اور سمجھے کہ میں تو بڑا اچھی حالت میں ہوں، میرے جیسا سکون میں کوئی بھی نہیں. یہ جو بیٹھے آج اس طرح کا کاروبار کرنے والے، ان سے کھربوں درجے وہ مزدور زیادہ شان رکھتا ہے جو صبح سے شام تک ریڑھی چلا کے حلال روزی کماتا ہے، جو صبح سے شام تک اینٹ اور سیمنٹ بجری اور تارا اٹھا کے آگے کسی کاریگر کو پکڑا رہا ہے. یہ ان لانڈوں سے کھربوں درجے اللہ کے ہاں زیادہ شان کا مالک ہے، کیونکہ جب یہ کمانے جا